بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان نے 6 دن کیوں التوا میں رکھی اسمبلی کی تحلیل، حالانکہ آج ہی پرویز الہی نے جو ان کو سمری دی ہے اسمبلی تحلیل کی، اس پر 23 دسمبر کی تاریخ انہوں نے اس پر لکھ دی۔ 6 دن کا کیوں وقفہ دیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیوں ضروری تھا، اور اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کی جو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج انہوں نے ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے لاہور میں پی ڈی ایم کا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں، خواجہ سعد رفیق کی جانب سے سول ایویشن کے وہ وزیر ہیں ہوا بازی کے، اور ان کی جانب سے جو بڑے پیمانے پر پہلے ان کی جانب سے پی آئی اے کو ایک درخواست دی گئی، پی آئی اے کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ وہاں پر 80 کے قریب انہوں نے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، نئے پائلٹس کو بھرتی کرنا ہے، اور 250 مزید بھرتیاں کرنی ہیں۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ کے پاس 30 تو جہاز ہیں اور آپ مزید 80 پائلٹس بھرتی کر کے کیا کریں گے، اور اس کا پیسے کون دے گا، کیسے آپ کے خسارے پورے ہوں گے، کیسے معاملات آپ کے چلیں گے، اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اب انہوں نے ایک اور بڑی دہاڑی لگانے کے لیے اور بڑی کمیشنز لینے کے لیے انہوں نے ایک بڑی واردات کی ہے، اور خواجہ سعد رفیق کی سفارش پر سول ایویشن میں من پسند جونیئر افسران کو بڑے عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، ملتان اور پشاور ایئرپورٹس کے جو مینیجرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن میں یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ کی گئی ہیں خواجہ سعد رفیق کے حکم پر۔ ان کو پتہ ہے کہ چند دن کی امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ جونیئر ترین افسر آفتاب شاہ گیلانی کو مینیجر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح گریڈ 8 کے افسران لگائے گئے ہیں ایئرپورٹس پر جو کہ بالکل غیر قانونی ہیں۔ سی اے اے کے سینئر افسر عمران خان کو کراچی ایئرپورٹ مینیجر کے عہدے سے ہٹا کر طاہر سکندر کو، جو کہ ان سے بہت جونیئر تھا، اس کو مینیجر کراچی ایئرپورٹ مقرر کر دیا گیا۔ یہ جو اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ اچھا، اپنے لوگوں کو اس طرح بھی نہیں نوازتے کہ کوئی اپنی جماعت کے لوگوں کو یا کوئی اپنے رشتہ داروں کو، نہیں، یہ صرف پیسہ ہے۔ جو پہلے وہاں پر لوگ تعینات ہیں، جونیئرز کو عہدے دیے جاتے ہیں، سینئر سے اوپر لایا جاتا ہے، ان کو عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے کمیشنز لی جاتی ہیں، رشوت لی جاتی ہے، اور یہ رشوت میں اس حد تک چلے گئے ہیں، یہ اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ یہ ریاست کو تباہ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جونیئرز لگانے کے ساتھ جو نا تجربہ کار لوگوں کو یا چھوٹے افسران کو بڑے عہدے دینے سے آپ پورے کا پورا ایئرپورٹ کا جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس معاملے میں کسی صورت میں بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے، کرپشن کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی ان کو ایک ہی کام کرنا آتا ہے، اور وہ کرپشن ہے، کمیشن ہے، رشوت ہے، اور اپنے لوگوں کو نوازنا۔ اپنے لوگوں سے مراد پیسے جن سے لیے ہوئے ہیں ان کو نوازنا ان کا کام ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک بدنام زمانہ لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کو مزید 2 جو مقدمے ان میں گرفتار کیا گیا تھا، اور اس گرفتاری میں بھی ان دونوں مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ عزیر بلوچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عزیر بلوچ کے خلاف تقریباً 60 کے قریب مقدمات ہیں، سوائے ایک مقدمے کے جو آرمی عدالت کی جانب سے 12 سال کی سزا سنائی گئی تھی عزیر بلوچ کو۔ اس کے علاوہ آج تک جو سویلین عدالتوں میں جتنے مقدمات ہیں، کسی ایک مقدمے میں بھی سزا نہیں ہوئی۔ چونکہ سزا نہیں ہوئی اور جو ملزم ہے اس کو ہر مقدمے میں بری کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ زرداری مافیا کی پالیس ہے، زرداری مافیا کا یہ خاص سربراہ تھا گینگ وار کا، لیاری میں یہ فریال تالپور اور آصف زرداری کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ اب پروسیکیوشن کس کی ہے؟ مراد علی شاہ کی، سندھ حکومت کی۔ پولیس کس کی ہے؟ آصف زرداری کی۔ تو وہ بھلے کیوں گواہ پیش کریں گے، پروسیکیوشن گواہ کیوں پیش کرے گی، پروسیکیوشن کیوں چاہے گی کہ عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات آگے بڑھیں، پروسیکیوشن کیوں چاہے گی کہ عزیر بلوچ کے خلاف کارروائی ہو؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر سارے مقدمات میں ان کو ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور سارے مقدمات میں یہ بری ہوتے جا رہے ہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو 2 مقدمات میں بری کیا ہے، اور عزیر بلوچ کے شریک ملزم شاہد کو ایک مقدمے میں بری کیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ اور دیگر پر پولیس مقابلہ، اقدام قتل اور
دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزامات تھے، اور وکیل عزیر بلوچ کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹ پر مبنی ہے۔ پروسیکیوشن عزیر بلوچ کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب تک عزیر بلوچ 24 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے ہی نہ جائیں، کیونکہ اس طرح مقدمات بنانے سے کچھ نکلے گا نہیں۔ جبکہ عمران خان کی جانب سے چونکہ کسی کو یہ لگ نہیں رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شام تک جو لفافہ خور میڈیا ہے اس کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پرویز الہی کسی بھی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، وہ عمران خان کی بات نہیں مانیں گے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی بڑی سیاسی طور پر اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتے کہ وہ چند مہینوں کے لیے آگے 5 سال کا اپنا جو انہوں نے سودا بازی کرنی ہے وہ خراب کریں۔ اب انہوں نے ڈیفینیٹلی اور یہ بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جہاں نون لیگ کی سیٹیں ہوں گی ہم وہاں کاف لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، وہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پرویز الہی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل جب آپ کا اتحاد ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تو پھر آپ کو بہت کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بات عمران خان بھی جانتے ہیں۔ لیکن آج جو پی ڈی ایم کی حالت ہے وہ دیکھنے کی قابل ہے۔ رات کو جو اعلان کیا گیا، اور عمران خان کی جانب سے یہ اعلان ہونا ضروری تھا، حتیٰ کہ اور یہ مقبول جان جیسے لوگ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے قریبی حلقوں کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اگر اعلان نہیں کرتے تو یہ ان کو بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور یہ حقیقت تھی کہ ان کو سیاسی طور پر بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور جو پی ڈی ایم کے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور یہ ان کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی اگر تو آپ چاہتے ہیں آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم الیکشن میں آ جائیں گے۔ اب وہ سارے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اب انہوں نے دوبارہ اس مریم اورنگزیب کو آگے لائے ہیں۔ مریم اورنگزیب پہلے بھی کینڈی کریش کھیلتے کھیلتے وہ جو اعزازی ان کو ایم این اے کا عہدہ دیا گیا تھا مخصوص نشستوں پر، اور اب بھی وہ کینڈی کریش کھیلیں گی اور ان کو یہ اعزازی عہدہ دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کون سا عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے مینڈیٹ سے ایم این اے بننا ہے؟ وہ تو سفارشی ایم این اے ہیں اور سفارشی بھرتی ہے، ان کی جانب سے آگے پھر چیخو پکار کی گئی ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سپریم کورٹ یا کوئی بھی اپنا کردار ادا کرے اور جو یہ کہے کہ جی آپ 90 دن سے ٹائم آگے لے جائیں، تو جو آئین میں لکھا ہے آئین میں لکھے سے آگے جانا غیر آئینی ہوگا، اور آرٹیکل 6 بڑا واضح ہے۔ اور پھر یہ کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی بھلے چیف جسٹس رہا ہے، کوئی بڑے عہدوں پر رہا ہے، جب سابق آرمی چیف اور سابق صدر پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تو یہ کسی پر بھی لگ سکتا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اور جو باتیں کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا لے کر آئیں گے جن کے 17-18 ممبران تو ویسے معطل ہیں، اور ہائی کورٹ میں ان کی سماعت فکس نہیں ہوئی، اور اب ہائی کورٹ کی آگے تو چھٹیاں ہو جانی ہیں جو موسم سرما کی، تو جن کے 18-19 ممبران جن کے 10 ممبران پہلے کم تھے اور مزید جو 18 ممبران ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، وہ کیا خاک ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے؟ اور جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کی آئین پاکستان میں اسمبلی کی تحلیل میں جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی رکاوٹ ہوگی اسمبلی تحلیل سے کرنے کے حوالے سے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اب ان کو سامنے ہیں۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر پی ڈی ایم رہنماؤں اور مرکزی قائدین کا اجلاس طلب کیا ہے۔ آج ان کی جانب سے 18 دسمبر کو یہ طلب کیا گیا ہے، اور اس میں قانونی اور آئینی ماہرین کو بھی بلایا گیا ہے اور ان سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور جو شہباز شریف نواز شریف سے بھی مشاورت کریں گے، آصف زرداری اور فضل الرحمان سے بھی مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد وہ اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر ان کا لندن بیٹھا ہے، اور اپوزیشن لیڈر نے کیا کردار ادا کرنا ہے جو پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے، تو اب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی عمران خان نے اتنا بڑا سیاسی شاٹ کھیلا ہے کہ اب ان کو یہ چکرا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیسے عمران خان نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے جو ان کو امید نہیں تھی، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی کو روک لیا جائے گا۔ یہ جن پر تکیہ لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ پرویز الہی کو روکیں گے، انہوں نے روکا نہیں ہے، بلکہ پرویز الہی کو کہا کہ جائیں اور اپنا جو کردار ہے آپ نبھائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے دن ہی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم جو خیبر پختونخوا میں یا ہم پنجاب میں اسمبلیوں کی جو تحلیل کا معاملہ ہے وہ بھی کریں گے، 2 اسمبلیوں کی تحلیل بھی، اور جو نیشنل اسمبلی میں ہمارے ممبران ہیں ہم تمام لوگ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس،
اور پیش ہو کے ہم استعفے لیں گے، تاکہ وہاں بھی جو 123 125 نشستیں اس پر استعفے آ جائیں۔ وہاں ضمنی الیکشن 90 دن میں انہیں کروانے ہوتے ہیں، 60 دن میں ضمنی الیکشن کروانے ہوتے ہیں، 90 دن میں نیا الیکشن کروانا ہوتا ہے، تاکہ ان کا اب چونکہ اس کے لیے خط لکھا جا چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھا ہے اور اسپیکر اگلے ہفتے کا ٹائم لیا ہوا ہے، اسپیکر سے ملاقات کرنی ہے۔ اسپیکر نہیں بھی بلاتا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس پہنچ جائیں گے اسپیکر کے دفتر کے باہر، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی اسپیکر نے اگر کام کرنا ہے تو ہمارے استعفے منظور کریں، کیونکہ سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں استعفے آپ کے منظور ہوں گے، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ سارے وہاں پہنچیں گے۔ تو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جہاں 2 اسمبلیوں کی تحلیل ہو، وہاں 123 جو وہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں ان کے بھی استعفے منظور ہوں، تاکہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے۔ اور نیشنل اسمبلی میں اگر یہ ضمنی الیکشن کی حد تک جاتے ہیں، باقی اسمبلیوں میں جب پاکستان تحریک انصاف کو 2 اسمبلیوں میں 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے دوبارہ سے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اور اس میں کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کیا اتنا بڑا رسک پی ڈی ایم کی حکومت لے سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے مراد یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ، اور یہ وضاحت ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم نے 6 دن کا وقفہ کیوں دیا ہے اور یہ دینا کیوں ضروری تھا۔ دیکھتے ہیں آج کا جو اجلاس ہے اس میں پھر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، پی ڈی ایم کی جانب سے کیا بیانیہ سامنے آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔